الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ امجد اوان اسلام آباد سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینے کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور جیسے انفرادی طور پر کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے انفرادی طور پر کسی کو سزا بھی دی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے معاشرے کا ایک خوبصورت نظام قائم کیا ہے اور اس میں مختلف شعبوں کی سربراہی اس شعبے کے ماہر علوم کے سپرد ہوتی ہے۔ اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو بعض جرائم ایسے ہیں جن پر ریاست ایکشن لے لیتی ہے، آپ اس کے متعلق رپورٹ کریں یا نہ کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ عدالت کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اگر ایسا جرم نہ ہو جو ریاست نوٹ کرے آپ کی ذات تک کو تو آپ معاف، لیکن اس میں ایک شرط قرآن نے یہ رکھی ہے کہ اصلاح، معاف کرنے سے اصلاح کی امید ہو صحیح، تو پھر معاف کر دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر معاف کرنے سے خیال ہو کہ یہ اور بگڑے گا تو پھر اسے سزا دی جائے گی، لیکن سزا کی تعیین پھر وہ آپ عدالت سے کرائیں گے، آپ ذاتی طور پر نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ جو معاشرے میں نظام بنا ہوا ہے تو جسے عدلیہ کہتے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ آپ کا کسی نے دانت توڑ دیا، آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت اسے سزا دے گی۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی گالی دیتا ہے تو اس کی بھی کمپلین آپ کو کرنا ہوگی، جواباً گالی دینا نہیں بنتا۔ اسامہ ہے منڈی بہاؤالدین سے، یہ کہتے ہیں قرآن شریف میں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کا تزکیہ ہو گیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز کا پابند ہو گیا۔ حضرت جی نماز کی پابندی کا تزکیہ سے کیا ریلیشن ہے؟ کائنات کا ایک نظام ہے الحمدللہ۔ آپ جتنی گروتھ ہے نباتات کی دیکھ لیں، ایک فضا میں وہ فلورش کرتی ہے، صحیح، دوسری میں سوکھ جاتی ہے۔ بے شک۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ایک خاص ماحول، خاص غذا میسر ہو تگڑے ہو جاتے ہیں، انہی سے وہ ہٹا دیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک ماحول میں پلتا ہے تو کتنا پالشڈ انسان نکلتا ہے، ایک اجڑ نائل جنگلی ماحول میں پلتا ہے تو ایک اور جنگلی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو تزکیہ اور پاکیز، تزکیہ کا مراد ہے کہ پاک کھانا بھی حلال ہو، بیہیویئر اور آپ کا کردار بھی جائز ہو، شریعت یہ سارا تزکیہ ہے، پاک ہو، جو بات کریں وہ پاک ہو، جو کام کریں وہ پاک، مطلب ہے اللہ کی اطاعت۔ تو یہ ایک ماحول بن جاتا ہے اقامت صلاح۔ اقامت صلاح ہے اللہ سے ملاقات۔ صحیح۔ آپ یہاں سے کوئی آپ کا بندہ جاتا ہے جی وہ امریکہ جائے گا تو اس کی کتنی وہ کرتے ہیں پہلے برین واشنگ، میں تو اسے برین واشنگ ہی کہوں گا، یہ اسے تربیت کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی کہ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، یوں ملنا ہے، یوں نہیں ملنا، قمیض کا کالر یہاں ہونا چاہیے، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اگرچہ ہمارے تو پرچیاں ڈال کر نکالتے ہیں لیکن وہ مہذب نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، تہذیب کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ تزکیہ اختیار کرتے ہیں تو ایک فضا بنتی ہے جو آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔
سبحان تو اللہ، حضوری اپنی اپنی ہے، ضروری نہیں کہ 10 بندے نماز پڑھ رہے ہوں تو 10 کو ایک سا ماحول میسر۔ سبحان اللہ، کس کے سبحان اندر اللہ۔ کتنا تزکیہ ہے اسے اتنا قرب الہی نصیب ہوگا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وکیل خان ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ غیر سودی نظام کے لیے کوئی فارمولہ آپ کے پاس ہے؟ ہمارا تو رہنے دیں، چلو ہم تو ایک عام شہری ہیں۔ اب تو دنیا کی حکومتیں سودی نظام سے اکتا کر غیر سودی نظام اپنانے پہ غیر مسلم حکومتیں آ گئی ہیں، بلکہ جاپان نے تو پیرالل شروع بھی کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امریکہ میں ان کا تھنک ٹینک یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہ ٹیکسوں کی بھرمار کی بجائے زکوٰۃ نافذ کریں جی ہاں، اور سود ختم کریں۔ یہ سود امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اب تو غیر مسلم بھی اسے سوچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، حضور کا ارشاد موجود ہے، اور یہ تو کل کی بات ہے بھئی۔ یہ پہلے لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا تھا تو دکانداروں کے پاس امانت رکھتے تھے، خصوصاً جو سونے کا کام کرتے ہیں سوناروں کے پاس امانت رکھتے، ضرورت ہوئی لے لی۔ آج بھی ہمارے دیہات میں لوگوں کے پاس چند 100 ہوں تو کسی دکاندار کو دے دیتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ضرورت ہو تو لے لیتے۔ پھر یہ یہودی ادارہ ہے اور انہوں نے یہ بینکنگ کا نظام اسٹیبلش کیا، پھر اس پر سود لگا۔ تو یہ سود تو کل کی بات ہے بھئی۔ اسلام تو 1450 سال سے بلا سودی نظام بڑی بڑی ریاستوں میں بڑے بڑے پورا ملک چلتا رہا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ارباب اختیار کو یہ وہم ہے کہ شاید ہماری معیشت جو پاکستان کی ہے یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بات یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں آپ نے ایک چوکیدار بھرتی کرنا ہونا تو آپ کہتے ہیں میٹرک ہونا چاہیے۔ اقتدار کے لیے، اسمبلی کے لیے، حکومت کے لیے پرائمری پاس ہونا بھی شرط نہیں۔ صحیح بات۔ اب ایک انسان کی فطرت ہے، وہ ایک پگڈنڈی پہ جا رہا ہے، آپ اسے کہیں یار اس پگڈنڈی پہ تجھے کانٹے بھی چبھتے ہیں، تھلے بھی لگتے ہیں، تنگ سی جگہ ہے، آؤ تمہیں سڑک بتائیں، یہ سڑک بھی کہیں جاتی ہے، تو وہ گھبراتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے ارباب اختیار سود کے تو عادی ہیں، بلا سودی نظام کو جانتے نہیں۔ جانتے نہیں ہیں، بالکل صحیح، اگر جانتے ہوتے تو بالکل جمپ کر جاتے۔ بالکل جمپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے شعور کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سود کے بغیر۔ معیشت بغیر سودی نظام میں بہت پھلتی پھولتی۔ بالکل صحیح، جب بلا سودی نظام تھے اسلامی ریاستوں میں لوگ پیسے لے کر پھرا کرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو وہ دور واپس آ سکتا ہے آ اگر ان سکتا اصولوں ہے، پہ وہ عمل کیا کردار جائے۔ پر ہے، کردار پہ، ان بالکل ٹھیک اصولوں کو بات۔ اپنائیں وہی دور آ جائے گا۔ جاوید اقبال ہیں سانگلہ سے، یہ کہتے ہیں ایک وقت میں روحانی بیعت کروانے والی ذات ایک ہی ہوتی ہے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی، اس کی عطا ہے، متعدد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ کے کون سے بندے کہاں کہاں ہیں۔ کائنات بڑی وسیع ہے، ہم ہر فرد کو کہاں جانتے ہیں، بالکل صحیح، کس کس کو اللہ نے کیا کیا کمال دے رکھا ہے، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ کسی چیز کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کر سکتا ہے تو 10 بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی نبوت تو نہیں ہے۔ نبوت خاص ہوتی ہے جسے اللہ متعین کرتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے، دوسرا نہیں۔ صحیح، ولایت خاص نہیں ہوتی، ولایت اللہ کی مخلوق میں جسے دے دے، بالکل بے شمار صحیح۔ لوگ ہیں اللہ کے۔ عدنان طارق ہیں گوجرا سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کسی پیر کا بیعت ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی پیر کی بیعت کرنے کا ایک عام آدمی کو دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر انسان ویسے ہی نیک عمل کرے تو کافی نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی، اگر ویسے ہی کرے تو، لیکن کرنے کے لیے جاننا شرط ہے۔ بالکل صحیح، جانے گا تو کرے گا۔ کرے گا نا، اور کرنا کیا ہے؟ پیر ہوتا اسی لیے ہے کہ وہ بتائے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ صحیح، یہ جو ہمارا پیری مریدی کا کانسیپٹ ہے، یہ اس لیے ہے کہ پیر خود جانتا بھی ہو، اس پہ عمل بھی کرتا ہو، اور ہمیں بتا بھی سکے کہ اس کام کے کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ بالکل میرے خیال میں یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ لیکن اس نیت سے۔ تو لوگ تعلیم و تعلم کی نیت سے تو انکار کر دیتے ہیں، اور اولادیں لینے ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو خود دنیا سے گزر چکے۔
صحیح بات ہے. جو اپنا رول ادا کر کے فارغ ہو گئے، اب آخرت میں ہم نے تمہاری اولاد کی کیا فکر کیا ہے؟ فکر ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ابو بکر ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی لطائف کے بعد رابطہ کیا جاتا ہے، رابطہ کا مفہوم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ انسان 5 چیزوں کا نہیں 10 چیزوں کا آمیزہ ہے. 5 تو سائنس بتاتی ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور ان کے ملنے سے 5واں نفس بن. صحیح. 5 لطائف عالم امر کے اس کے قلب میں پنہاں ہیں. انہیں اب سائنس بھی ایک حد تک مانتی ہے، اور وہ بھی سیٹل ہارٹ کی قائل ہے کہ دل صحیح. کے اندر بھی کچھ اور چیز ہے جسے سیٹل ہارٹ آج کی بالکل اصطلاح صحیح. میں کہتے ہیں. جس طرح اللہ نے حواس خمسہ دیے ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، دماغ، اسی طرح یہ 5 لطائف بھی. یہ جس طرح آپ کے ظاہری حواس کسی سے علم حاصل کر کے فلورش کرتے، یہ بھی برکات نبوت سینہ بسینہ آنے والی حاصل کر کے فلورش کرتے. ان میں جب جان آ جاتی ہے، انوارات پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر طالب کو توجہ دلائی جاتی ہے. رابطہ مطلب ہوتا ہے متوجہ الی اللہ ہونا. صحیح. اللہ کریم کا ایک ایسا تعلق خاص اس کے ساتھ ہو جانا کہ اسے بارگاہ الہی میں مقبولیت اور رسائی ہو. سبحان اللہ. اصحاب کہف کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ نکل گئے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اور ایک غار میں پہنچے تو انہوں نے کہا چلو یہاں چھپ کے وقت گزارتے ہیں، تو فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا انہیں دریا میں ڈال دو، وہ ایک نومولود بیٹا ماں کے لیے دریا میں ڈالنا. ڈال تو دیا، پھر خاتون تھیں، ماں تھیں، لرز گئیں. اللہ کے نے فرماتا ہے وَرَبَطْنَا، ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہیں قائم رکھا، انہیں ڈگمگانے نہیں. سبحان اللہ. تو رابطے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تجلیات باری، برکات باری نصیب بندہ سنبھل جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر پیچھے برائی کی طرف نہیں آتا. سبحان اللہ. بے شک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، وہ بریک کے بعد پھر اور شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے almurshid.tv ویب سائٹ پہ جا کے آپ کوشچن کے آپشن میں ہمیں اپنا کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں، ہم اس کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. almurshid.tv پہ جا کے آپ کو اور بھی حضرت جی کی تمام تفاسیر اور اس کے علاوہ بہت کچھ وہاں پہ ملے گا. سرچنگ انجن بہت زبردست ہے، وہاں پہ آپ جو بھی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اور دین کے حوالے سے بہت معلومات آپ کو ملیں گی. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یو اے ای سے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا، اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای میں بینک 0% سود پر قرض دیتے ہیں، صرف پہلی قسط میں اپنے سروس چارجز وصول کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اصل رقم ہی بینک کو واپس کرنا ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، سروسز چارجز جو ہیں وہ لینا وہ بینک کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے جو اخراجات وہ لینا وہ سود میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ ان کا حق بنتا ہے. بالکل صحیح. تو ہم یہاں جو بلا سودی اکاؤنٹ ہیں میرے، اب میں نے کبھی سود الحمدللہ نہ لیا نہ دیا، لیکن بینک مجھ سے بھی سروس چارجز لیتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے سود پر جب میں انہیں چیک بک مفت دیتا ہے، پاس بک مفت دیتا ہے اور سہولتیں دیتا ہے، مجھ سے چیک بک کے بھی پیسے لیتے ہیں. جی بالکل. قیمتاً دیتے ہیں، اور ہر مہینے میرے اکاؤنٹ سے سروس چارجز کٹے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ تو بینک نے لینے، جب وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے تو چارجز تو لے گا.
اور اگر زائد رقم نہیں لیتے تو یہ سود نہیں ہے 0% تو نہ ہوا نہ ہوا نا، بالکل ظاہری بات ہے کہ وہ تو اس 0% پہ اگر وہی رقم لوٹانی ہے تو ہاں تو ٹھیک. صحیح. محمد سدھیر، ان کا سوال ہے کہ عالم ملکوت کیا ہے؟ سنا ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کی سیر کروائیں گے. 2 باتوں میں بڑی مجھے کوفت ہوتی ہے. جو بات کی جائے اس کی دلیل ہونی چاہیے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے میں نے سنا ہے، کہاں سے سنا ہے، کس سے سنا ہے، وہ بندہ کیسا تھا، اس نے صحیح کہا غلط کہا، یہ کوئی دلیل نہیں. صحیح، یہ وقت کا ضیاع ہے. بالکل صحیح. اصطلاح میں عالم ملکوت فرشتوں کی رہائش یا آسمانی مخلوق کی رہائش کو، ملکوت ملائکہ کی جمع ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ، بالائے آسمان جو نظام ہے وہ اسے عالم ملکوت کہتے ہیں. انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے اسے جو درجہ ملے گا وہ زیادہ ہوگا، تو اس سے بہت آگے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح، بشرطے کہ انسان بن جائے. اصل بات. ذیشان سرور ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور بیوی کے جھگڑوں میں پھنس کے رہ گیا ہوں. خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ ان میں سے کس کا مجھ پہ کس حد تک حق ہے. گزارش یہ ہے جی کہ والدہ اور بیوی کے جھگڑے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. ہم جب بزرگ ہوتے ہیں تو ہمیں بچوں کے حقوق تسلیم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، تو ہم بابوں کو نہیں چاہیے کہ ہم نے پیچھے سے رسہ ڈالے رکھیں. ہمارا کام تھا، ہم نے بچپن میں لڑکپن میں ان کی تربیت کی. اب دے آر ان دا فیلڈ، دے کین ڈو، دے مسٹ ڈو بیٹر. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے. صحیح. یہ جو ہماری خاندانی مائیں ہیں، ان کی جوانی میں تو حکومت آ جاتی ہے. جب بہویں آتی ہیں تو وہ حکومت وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، جھگڑا اور کو نہیں ہوتا. اچھا. وہ چاہتی ہیں کہ وہی فیصلہ نافذ ہو جو میں کہوں. اب بہو چاہتی ہے میرا بھی گھر ہے، میں آئی ہوں، میں بھی کروں. بالکل صحیح. تو اس میں مناسب یہ ہے کہ افہام و تفہیم کی جائے. ایک حد تک جہاں تک والدہ کا حق ہے وہ اس کا تسلیم کیا جائے، جہاں تک بیوی کا حق ہے وہاں کیا جائے. والدہ کو آپ عزت دیں، بیوی کو پیار دیں تو دونوں کو سمجھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ماں کو بھی جھڑک دیں، بیوی کو بھی دھتکار دیں تو جھگڑا ہی ہوگا. جھگڑا ہی ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. آپ درمیان میں ہیں، آپ ثالث ہیں. ماں کو عزت دیں، پیار سے بتائیں امی یہ کام ایسے ہے، یہ بات اس طرح ہوئی. بیوی کو محبت دیں، اسے آپ پر بھروسہ ہو، اسے بھی سمجھائیں کہ بھی دیکھو یہ کام اس طرح مناسب ہے، مسئلہ حل ہو مسئلہ حل ہو جائے جائے گا. گا. تو بنیادی کردار آپ ہیں. اگر آپ والدین کو عزت، اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو محبت دے سکتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو بات آپ ہی پہ آ گئی بات آپ کہ پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جھگڑا رہ رہا ہے یا ختم. سینٹر میں تو آپ ہیں بالکل نا ٹھیک جی، بات. جس طرف آپ ہوں گے وزن ادھر جھکے گا. دونوں کے حقوق ہیں آپ کے اوپر. ذیشان یعقوب ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کسی ولی اللہ کی قبر کو احترام اور محض محبت سے چومنا جائز ہے؟ نہیں. قبروں کو چومنے کی اجازت نہیں. صحیح. کسی ولی اللہ کا آپ اتباع کریں، اس کے ارشادات پڑھیں، جو کچھ اس نے کیا آپ بھی کریں، آپ بھی ولی اللہ ہو سکتے. سبحان اللہ. بالکل وہ صحیح. بھی تو انسانوں میں سے ایک فرد تھا. آپ اس کی سوانح پڑھیں، اس کے ارشادات پڑھیں، اس کی باتیں پڑھیں، ان پر عمل کریں، آپ بھی ولی ہو جائیں. قبروں کو چومنے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت ہے؟ ان کی تعلیمات پہ عمل اور کریں. آج کل تو لوگوں نے اولادوں کو چومنا چھوڑ دیا، قبروں کو زیادہ چومتے ہیں. مبشر عبداللہ ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو کوئی بھی صدقہ خیرات مانگے اسے دے دینا چاہیے یا مستحق کو تلاش کر کے دینا چاہیے؟ اللہ میرے بھائی، میں مفتی بھی نہیں ہوں اور میں فتوی دیا بھی نہیں کرتا. میری رائے ہے ٹھیک ہے. مانگنے والے کا جواب دینا ہے. صحیح. جس نے مانگا ہے آپ اسے کچھ تو دیں.
آپ کے اللہ پاس اکبر۔ کچھ بھی نہیں ہے تو اچھے حسن اخلاق سے بات ہی کر دیں، اسے دعا ہی دے دیں، اسے بتا دیں بھائی آج میری بھی جیب خالی ہے، میں ضرور آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کون مستحق ہے کون نہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہم ان کے مستحق ہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ نے اس لیے بانٹی ہیں کہ یہ مستحق ہے یہ نہیں ہے، وہ تو سب جب کو وہ نہیں دے گا۔ دیکھتا تو ہم کون ہوتے تو ہیں؟ آپ نے اللہ کی راہ پہ دینا ہے، جو توفیق ہے مانگنے کا جواب دینا ہے، سادہ سی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ جو توفیق ہے 2 آنے دے دیں، روپیہ دے دیں، اللہ اکبر، نہیں تو اچھی بات ہی کہہ دیں بالکل صحیح۔ کہ بھائی میری جیب خالی ہے، میرے پاس ہوتے تیری ضرور مدد کرتا۔ دعا ہی دے دیں، اسے کچھ تو دیں، صحیح صحیح، کیونکہ آپ بھی مانگنے والے ہیں ایک بار کا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک جیسا نہیں۔ اس نے کسی کو آپ کے پاس مانگنے بھیجا اور آپ نے سلوک کیا، کل ویسا وہ بھی آپ سے کر سکتا اللہ اکبر، بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا ہے۔ ہے، آپ بھی مانگنے والے ہیں، آپ بھی مانگنے والے ہیں، تو جیسا آپ اپنے ساتھ سلوک چاہتے ہیں ویسا اس کے ویسا ساتھ اس کے کرتے ہیں۔ بہت زبردست۔ راحیلہ مختار ہے کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ موت کیا ہے؟ انسان اللہ نے پیدا فرما کر اسے ایک سفر میں ڈال دیا ہے، چونکہ انسان اس نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے، فی احسن تقویم، اس کی بناوٹ پہ قدرت کو ناز ہے، سبحان اللہ، ایسی مخلوق میں نے بنا دی ہے جو کائنات کے راز بھی کھولتی ہے اور میری بارگاہ تک بھی رسائی رکھتی ہے۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، حاکم کی طرف نگاہ کو نہیں اٹھا سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی مقرب بارگاہ یہ سوال نہیں کر سکتا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ یہ جرأت انسان کو دی، انسان کو دی، یہ اپنے سفر میں ہے، اس کا گھر جنت ہے۔ سبحان اللہ، تجربتاً آدم علیہ السلام کو، اماں ہوا کو اللہ نے کچھ عرصہ وہاں رکھا کہ یہ آپ لوگوں کا اہتمام کیا ہے میں نے، لیکن پیدا کیا ہے کہ آپ دنیا پہ جائیں گے، جاعل فی الارض خلیفہ، آپ کو زمین پہ میری نیابت کرنی ہو، کائنات میری ہوگی، استعمال آپ کریں گے لیکن میری رائے حکم کے مطابق۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے چیز کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، کائنات تمہارے لیے ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے، استعمال کرو اسے، لیکن جو قاعدے میں بتاؤں اس کے مطابق۔ اس کے مطابق۔ اب یہ خاک میں تھا، نطفہ بنا، ماں کے پیٹ میں آیا، بچہ بنا، جوان ہوا، مر گیا، بزرگ ہوا، مر گیا، یہ اسی سفر کا، اسی پروسیس کا ایک حصہ موت بھی ہے۔ بالکل صحیح، مر گیا تو ایک انتظار گاہ میں چلا گیا، وہاں اس کے ساتھ جس سٹیٹس کا بندہ ہے ویسا سلوک ہوگا۔ اللہ کا بندہ ہے تو وہاں بھی بڑے صوفے لگے ہوں گے، کوئی مجرم ہے تو اسے ہتکڑیاں ماری ہوئی ہوں گی، انتظار گاہ میں بھی تو جو کسی کا سٹیٹس ہے وہ اس کے مطابق اس کو جگہ دی جائے گی۔ بالکل پھر صحیح، حشر بپا ہوگی، وہاں جائے گا، وہاں پھر فیصلہ ہوگا، جو کامیاب ہوگا وہ گھر چلا جائے گا، جس نے اپنا بگاڑ لیا وہ سزا پا جائے گا۔ تو موت اس راہ کی ایک منزل ہے بالکل صحیح، جس سے گزر کر جانا، بالکل صحیح، اور گھر جنت ہے، گھر جنت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو دوزخ ہے وہ دوزخ عقوبت میں ہے، خانہ ہے، وہ جیل ہے، سزا جو دینے کی سزا جگہ۔ کاٹ رہے ہیں وہ کبھی جائیں گے اپنے گھر؟ اگر ایمان ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے تو ان کی گرفت میں اگر جہنم میں گیا تو بالآخر کبھی نہ کبھی نجات ہو جائے ہو جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں ایمان ہی نہیں ہے تو وہ نہیں، اس کو کبھی کبھی بھی نجات نہیں، اس کو کبھی بھی نجات، وہ اپنے گھر نہ کبھی مرے نہ گا جاتا۔ نہ فنا ہوگا نہ نجات، بالکل صحیح، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، صحیح، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، قرآن کہتے ہیں ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں، اللہ اکبر، اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ ادھر سے بچو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی کچھ اور سوالات ہیں، چونکہ عید قرباں قریب ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، یہ بھی شامل کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا، اور بریک سے واپس آ کے ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں
میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv میں جائیں اور اس ویب سائٹ کے اندر کوسچن کا آپشن ہے, وہاں پہ جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے. آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عطیہ گیلانی ہے حیدرآباد سے. یہ کہتی ہیں کہ میری دادی اماں عید قربان کے نزدیک نہ خود ناخن ترشواتی ہیں نہ ہمیں تراشنے دیتی ہیں کہ جس نے قربانی کرنا ہو وہ ناخن قربانی ادا کرنے کے بعد ہی ناخن ترشوائے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ مستحبات میں سے ہے کہ جو جب چاند نظر آئے ذی الحج کا تو تب سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن نہ ترشوائے, حجامت نہ بنائے, تو قربانی کر کے کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے. صحیح. لیکن ساتھ علماء لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چاند نظر آنے سے پہلے ناخن تراش لی ہوں, حجامت کر لی ہو. صحیح. تو جن کی پچھلے مہینے سے رہتی ہو وہ جانور نہ بنے, ٹھیک ہے, وہ اپنا ناخن بھی اتارے, حجامت بھی کریں. صحیح. تو جس نے چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے خدشت بنا لیا, ناخن اتار لیے, تو اچھی بات ہے کہ وہ پھر 10 دن صبر کرے اور قربانی کر کے اتارے. تو یہ بھی اس 10 دن چونکہ وہ قربانی کے انتظار میں کوئی کام نہیں کر رہا, اس کا الگ ثواب ملتا ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اعوان ہیں گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو قربانی کا انسانی کردار پہ اثر کے سلسلے میں لیکچر دینا چاہتا ہوں. سوچا آپ سے رہنمائی حاصل کر لوں کہ قربانی کا انسانی کردار پہ کیا اثر پڑتا ہے. الحمدللہ. قربانی کا فلسفہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے. بالکل صحیح. یہ تو کوئی بات نہیں, ایک جانور ذبح کر دیا, بیٹھ کے گوشت کھا لیا, کوئی لوگوں کو دے دیا, کوئی دوستوں کو دے دیا, تو کیا ہوا. قربانی پہ ہم صرف بانٹتے ہیں, جانور تو ہم سارا سال کاٹتے کھاتے رہتے. جی کیا فرق پڑا. قربانی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں دوست کو, بے تکلف دوست کو خلیل کہتے ہیں. صحیح. بے تکلف دوست, بے تکلف وہ خلیل ہے. کیا یہاں تکلف ہو وہ دوستی نہیں ہوتی, وہ نمائش ہوتی. صحیح. اب یہ اللہ کی عظمت کہ وہ خالق کائنات, مالک کائنات اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل بناتا ہے, تو یہ سبحان اللہ. یہ دوستی تو ہو گئی. وہ قادر ہے, جتنی کسی کی عظمت, جتنا نالج, جتنا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے. آپ پرائمری والے سے ایم اے کا پرچہ نہیں لیتے اور ایم اے والے کو پرائمری کا نہیں دیتے, سٹیٹس کے مطابق. اب قدرت نے ہمیں یہ ثابت کرنا چاہا, اللہ تو جانتا ہے, قدرت نے مخلوق کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے, انہیں 90 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا جس کی پیشانی میں نور نبوت اپنا بھی تھا اور نبی آخر الزمان کا بھی تھا. اور فلما بلغ معه السعی, جب وہ ان کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوئے تو کہا میری راہ میں ذبح کر دو. انہوں نے اس نہیں کی, اللہ اکبر, سوچا نہیں, بیٹے سے بات کی. اب بیٹا چھوٹ 3.5 سال کا ہے, 4 کا ہے, 2.5 کا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا. وہ بھی نبی تھے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے, ابا جی آپ کو حکم ہوا ہے, جو حکم ہوا ہے کر گزرے. اللہ اکبر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے بھی آپ صابر شاکر پائیں گے, میں بھی اللہ کا نبی.
دکھانا اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ 90 برس کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا اور اشارہ کیا، حکم آیت کو نہیں اتاری، وہی کو نہیں اتاری، خواب دکھایا کہ تم میں سے میری راہ میں ذبح کر رہے ہو، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انہوں نے ذبح کر دیا۔ فرمایا اللہ کی دوستی یہ ہوتی ہے، اللہ تم اکبر، ٹکے ٹکے پہ پھسل جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے مفاد پہ پھسل جاتے ہو اور اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ کی یہ قربانی کا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی دوستی کا معیار ہے۔ انہوں نے ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا تھا، بیٹا مسکرا رہا تھا، پھر بھی گھبرائے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، تو وہی آئی، قد صدقتا رویا، تم نے خواب سچ کر دیا، یہ میرا کام، جہاں تک تمہارا بس تھا تم نے ذبح کر دیا، اب یہ میرا کام ہے، جو میں چاہوں کروں۔ تو یہ قربانی میں جو خاص قسم کی برکات، رضائے الہی کے جو خاص انوارات، بیٹا ذبح کرتے ہوئے، نبی اور رسول ذبح کرتے ہوئے ایک اللہ کے ولی العزم رسول پر نازل ہوئے، ہم جب خلوص دل سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں تو کوئی ذرا ان کا ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ احسان ہے امت محمدیہ پر اللہ کا بے شک بے کہ شک، ایک بکرا ایک دمبا کاٹ کر آپ وہ برکات لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت ہوئی تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی خود ذبح کرو، خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ذبح کراتے وقت پاس کھڑے رہو، برکات نازل ہو رہی ہیں، ان کو ریسیو کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک کیفیت کا نام ہے قربانی۔ گوشت تو ہزاروں لاکھوں، یہاں تو گدے کھا گئے لوگ، تو بکرے کی کیا جی بات ہاں، ہے؟ بالکل صحیح بکرے بات، کی کون سی جائے پناہ صحیح ہے؟ بات۔ گوشت تو روز کٹتا ہے، بچتا ہے، بکتا ہے، سب ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ جو کیفیت ہے اللہ سے رابطے تعلق کی، جسے اللہ نے دوستی کہہ دیا۔ اب مخلوق اور خالق میں کیا فرمایا؟ خالق مخلوق کی دوستی یہ ہے کہ خالق کے علاوہ کوئی چیز پھر اسے اللہ کی راہ میں پسند نہ آئے، روک نہ سکے۔ سبحان اللہ، خواہ اسماعیل جیسا بیٹا ہو تو بھی قربان کر دے، پرواہ نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، یہ سیف اللہ خان کراچی سے، ان کا سوال ہے کہ کیا قربانی کے وقت قربانی کی نیت کرتے ہوئے خود موقع پر موجود ہونا ضروری ہے؟ ہاں میں نے عرض یہ آپ کیا نے نا، خود فرما ہو تو دیا ہے بہت کہ خود اچھا ہو ہے۔ تو بہت اچھا ہے۔ عبد الحمید ہے سیالکوٹ سے، میں حج کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن میرا ایک زمیندار دوست مجھے رقم دینے پر تیار تھا کہ اکتوبر میں چاول کی فصل اٹھنے پہ لوٹا دینا۔ میں نے اس وقت تو یہ بات نہ مانی کہ نہ جانے میری فصل ہو بھی پاتی ہے یا نہیں، بالکل لیکن اب سوچتا ہوں کہ میں نے شاید اللہ کریم پہ بھروسہ نہیں کیا، میری اس سلسلے میں رہنمائی نہیں، فرمائیے۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں حج ایک رسم ہو گئی ہے، حاجی کہلانا ایک باعث فخر ہو گیا ہے۔ حج رسم نہیں ہے، حج فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور تب فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس وسائل ہوں۔ جب آپ کے پاس وسائل ہی نہیں، آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں قرض لینا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا صرف حج فرض ہے؟ یہ جو باقی حج کے علاوہ روزمرہ کے فرائض ہیں، روزمرہ کی نمازیں ہیں، روزمرہ کی عبادت ہے، حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، نیکی پہ خرچ کرنا، برائی سے بچنا، والدین کی خدمت، معاشری قوم کی، ملک کی خدمت، یہ سارے فرائض سے آپ فارغ ہو کے صرف حج ہی رہتا ہے وہ کرنا ہے؟ جو فرض نہیں ہے اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو فرض ہیں انہیں اہمیت دو۔ اگر اللہ وسعت دے حج فرض ہو جائے ضرور جاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں ملتی تو آپ پر فرض ہی نہیں ہے، آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض نہیں ہے وہ اہتمام سے جمعہ پڑھتا ہے، اسے حج کا ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو غریب کی تو موجیں ہیں اسلام میں، سبحان اللہ۔ تم ہر جمعے حج کر لیتے ہو۔ جس اور پر امیر فرض نہیں ہے اور وہ غریب ہے، وہ اگر اہتمام سے کپڑے شپڑے صاف کر کے نہا دھو کے غسل کر کے بر وقت جا کر جمعے کی نماز خلوص سے پڑھتے سے حج کا ثواب مل جاتا۔ وہ ثواب تو اللہ نے دینا ہے، مکے جا کر دے یا یہاں بٹھا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے میں کیا تو بات اجال بھی رہا ہے، کو مکے جانا شرط نہیں ہے نا، فرض ہو جائے تو ضرور جائے۔ اور اللہ یہ بہت اکبر، اچھا کیا آپ نے، اللہ قرض لے اکبر۔ کر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
उम्रा सैकड़ों उम्रे कर लेते हैं लेकिन हज नहीं करते। ये ज्यादती है। उम्रा नफल है, हज फर्ज है। अगर हज फर्ज अदा नहीं करता तो उम्रे का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फ़र्ज जो होता है ये रासुल माल होता है, असल होता है। आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ये रासुल माल है, इसे फ़र्ज समझें। सही। आपको वापस में 2 लाख मिलता है, 10 ज़ाया हो गया। आप कहते हैं मेरा 2 लाख प्रॉफिट है, आपका तो यार 8 चला गया, प्रॉफिट किधर से आया? प्रॉफिट किधर से? बिल्कुल ठीक है। अगर फ़र्ज छोड़ दिया, नफली इबादत है, वो याद है, असल चला गया, असल चला गया, तो और प्रॉफिट का भी असल के बराबर तो नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं। नुकसान ज्यादा हो गया, नफा थोड़ा हुआ, उसे लेके फिरते हैं भाई। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही। पहले फर्ज, अगर आप पर हज फर्ज है तो पहले फर्ज अदा करें, फिर वसअत दिया अल्लाह ने तो हर साल उम्र करें। उम्र भी छोटा हज है, करें। और एक हज अदा करने के बाद आप जितने मर्जी उम्रे करें, करते वो आप रहें। करते हज में भी तो उम्रे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोजाना 10-10 उम्रे करें। उम्र तो क्या है, एहराम बांधा, तवाफ किया, सही की और बाल कटाए और वो तो खोल दिया। तो बिल्कुल लोग ठीक। 5-5, 6-6 उम्रे दिन में कर लेते हैं, सेहतमंद लोग जो। सही। बहुत शुक्रिया आज़िज़ जी कि आपने वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सवालात और भी बहुत सारे हैं इस हवाले से, लेकिन अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं। वेबसाइट है almurshid.tv, उस पर जाइए और क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाके आप हमें अपना सवाल मेल कीजिए। हम आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला